شیعہ کے اندر ہونے والے ایسے خرافات، ایسی جناب چیزیں جو کہ جناب شیعوں کو بدنام کرنے کا سبب بنی ہے۔ جناب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جانے ہیں کہ یار شیعہ جو ہے نا میدان کربلا میں کس طرح ہوا تھا جو شیعہ آج کل کر رہے ہیں۔ تو دوستو ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ پاکستان میں تو جناب یہ شیعہ جو ہے نا زیادہ تر ماتم چھوٹا موٹا کرتے ہیں، کوئی بڑے سے ماتم ہوتے بھی نہیں ہے۔ تو ایران کی ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں شیعوں کی کہ وہاں پر جناب جتنی اپنے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، بربریت کی جاتی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اپنے اوپر، تو میں آپ کو مکمل ویڈیو دکھانے والا ہوں۔ ہمارے ساتھ آتے رہیے کیونکہ آج ہم نے جناب شیعوں کے ایسی خرافات، ایسی بدعات اور ایسی چیزیں ہم نے دکھانی ہیں جس کی وجہ سے جناب شیعہ بدنام بھی ہوئے ہیں، اور شیعہ امام حسین اور کربلا کے مقام کو وہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ امام حسین اور کربلا کے جناب ان 72 پیاسوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا کربلا کا میدان سجا رہے ہیں امام بارگاہ میں، جناب ہم یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ایران کے جو شیعہ ہیں ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، سب سے پہلے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے کچھ پل بے قربت کے فقیرم تیری چاہت کے رہے بے چین دل کب تک ملے کچھ پل گناہت کے چاہت پہ عشق پہ مٹا دوں میں اپنی خودی یار پہ لٹا دوں میں یہ ہستی یاری رحم والی یار پہ قربان ہے سبھی یاری مدد والی۔ تو جناب آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ کر لی ہے، تو اور بھی بہت سارے خرافات ہیں، بہت ساری بدعات ہیں، ایسے کام جناب شیعہ کر رہے ہیں جو کہ جناب ایک مرتبہ انسان دیکھ کر بھی چونک جاتا ہے۔ ہم کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، نظر اللہ نیاز حسین کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے شیعوں میں ہے؟ یہ صرف امام حسین کا رنگ روپ دیکھ کر یہ صرف جو ہے نا اپنے مذہب میں ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے، اپنے مذہب میں ایک فرقہ بازی، فرقہ پرست کیا ہوا ہے، اور صرف جناب لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اور صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو جناب جو ہے نا بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام تر مسلمانوں سے دوست اپیل ہے کہ جناب ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں نہ جایا کریں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا غم حسین نہیں منایا جاتا بلکہ آپ کے ایمان کو بیچا جاتا ہے اور آپ کے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف رونا پیٹنا، اور ان کے جو بڑے بڑے ذاکر آتے ہیں وہ بھی جناب لاکھوں کروڑوں روپے لے کر آتے ہیں، ایسے نہیں آتے، اور اس کے بعد جناب ان کو رلایا جاتا ہے۔ یہ صرف رونا جو ہے نا ایک عام ہوتا ہے، وہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں روتے بلکہ صرف اپنا ہی رونا روتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو ایک اور ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، پھر فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ والی ویڈیو ملاحظہ ہے۔ یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں۔ کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی، پڑھائی جاتی، بتائی جاتی، قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی۔ بتایا ہی نہیں گیا حضرت، ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے، سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، میں کون کیڑا مانے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں تھا۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے۔ اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سوکنو چلے پاواں، کر کے بتایا۔ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں۔ بکتی ہے کربلا جی،
اتنی بس بتائیں گے حضرت جی. اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں. پیاس بھی بتائی, یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا. 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے. جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی. یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے. جی کیا ہوگا جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا, بانٹے گا. بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے, جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں, ان کو بھوکا رکھا گیا. لیکن اتنی گل موقع, لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا. کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں ہوئی. سبیل یاد ہے لگے گی, بھوک یاد ہے کھانا پکے گا, لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, اگر سبیل لگی, اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا. آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا. لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ. اس سے آگے بھی کچھ ہوا. کیا ہوا پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا. وہ بدبخت, وہ شکی, وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے پھر بھی سکون نہیں آیا. کیا کیا امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے. لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ, نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے. لیکن کیا ہوگا سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو, لنگر بھی بٹے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا. نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نہ ہم گھر میں پڑھیں گے, ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے. اگر سبیل ہے اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا. بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا. آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا دی. آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی. لیکن کیا ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا, نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا. دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی, کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے. اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا حضرت جی. اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا. لیکن اتنے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے, امام حسین رضی نیزے تھے قرآن. لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑے گا جی کوئی. اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دونوں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے. نہ قرآن کلا سونا لگتا ہے نہ اہل بیت. اہل بیت قرآن, قرآن اہل بیت, اہل بیت قرآن. جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا, جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی. کلا گل بندی نہیں. پر میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اہل بیت قرآن. لیکن کیا ہے ہو میں حضرت وہ ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ گزرا نظر مارو. میں سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی. میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی. میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت کو میں نہیں بھائی نظر والی کہانی کوئی نہیں. انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کوئی دے. میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھا. اے آخری کاروبار شروع کیتا ہن بھی سمجھ نہیں آن ڈی. نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں, پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں حضرت. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار اپنے گھر جا تے جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے. میں تھانوں کی گل پوچھنا ہے, تھی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے. میں بھی تو آپ نظر والا کہن ڈیا تو وہ نظر والے کی گل بھی تو ماننا, باقی نظر نظر والا میں کوئی نہیں. تو اے فون میرے ہاتھ میں ہی, کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاتا, لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا. جا فٹافٹ. وہ حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے مجھے اس کی کال ہے جی. میں پوچھا بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پے نے نا وہ نے 7 مختلف کمریاں چ ڈرائنگ روم چ. میں ٹھیک ہو گیا. میں اندر اپنی بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھدے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو, کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو, جنہاں تے تلاوت کر دے ہو. کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جا ہو کہ نہیں حضرت تو بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگتا. وہ پھر بچیاں نو سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگتا. تو میں گئی کاروبار لو پریشان تے پھر نہیں ٹائم لگتا. میں نے اس سے کہا میں بندیاں منو صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ روز دی شکایت لان, ربا مینوں کھولدا ہی نہیں تے موبائل چھڑدا ہی نہیں, مینوں کھولدا ہی نہیں تے ٹی وی بند ہی نہیں کرتا. تو میں دس پھر بھائی وہ کام چ برکت کی آڑی ہے. یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے ٹائم ہی نہیں, کام کر رہی ہے قوم جی. چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم, امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا کر کی چڑھیا نہیں کامیاب قوم. امریکی آپس میٹنگ بلان دینے پاکستانیوں دا کی کرنا ہے, کیویں روکنا ہے انہاں نوں. اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھونیاں شروع کر چھڑیاں. اتنی کامیاب قوم حضرت, اتنی مصروف, ٹائم ہی نہیں. ہر بندہ کام کرن ڈیا ہے, اور کام کی کرن ڈیا ہے, موبائل لے کے بیٹھا ہے حضرت. ویلی واری قوم حضرت. نہیں ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں. قوم واٹس ایپ لی ٹائم ہے. قرآن کہہ رہا ہے ومن نارد عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. آج حضرت جو ملک کے حالات بنے پڑے آتے نہیں کوئی اس طرف. جیو والے اپنا رونا رون رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سلیمان مصباحی نے کام ٹھیک نہیں کیتا. میں کہنا تسی ٹھیک نہیں کیتا, وہ اس ایم این اے کا نام لے رہا ہے, وہ اس ایم پی اے کا نام لے رہا ہے. اتنے کوئی نہیں آتا. یہ بات بگڑی کدھر سے حضرت, بات اتو بگڑی حضرت. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو,
اور حضرت جی مجھے اپنی بیوقوفی کی سمجھ نہیں آتی. پنڈ دا محلے دا کوئی چھوٹا موٹا کان ٹوٹا ہوئے نا متھا لاؤ کوئی تیار نہیں. ہر بندہ کنی کترا کے لنگدا وہ نہیں ہوئے زور والا متھا نہیں لائی دا. لیکن ادھر حال دیکھو متھا کس سے لگا لیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے لگا لیا. اب آپ کہیں گے مشوائی صاحب تو ہی تھا جو ساڑھے تے الزام ہی لانا ہے اور کہ تو متھا لایا رب نال. او بھائی جب تجھے رب کے گھر سے حی علی الصلاۃ کا پیغام آتا ہے اور تو پیغام سن کے بھی نہیں جاتا تو متھا لگانا اور کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہا آ تو میں نہیں آنا. متھا کینوں کہندے ہو؟ تو یہ متھا ہی تے ہے. وہ کہہ رہا آ. اچھا چلو میں ایک اور سوال کرنے لگا اور اپنی گفتگو کیونکہ زیادہ آزمائش نہیں کرنی. اچھا حضرت ویسے میری عادت ہے میں اکثر و بیشتر جگہ جا کے پوچھتا ہوں اور حضرت جی داڑھی چٹی ہوگی جو بندہ لبا میں کوئی نہیں دیا ہے. اگر ادھر کو حضرت اس طرح کا کوئی بھائی کو دوست بیٹھا ہو جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا کارڈ پیغام کوئی منگنی کوئی ولیمہ کوئی سگن کوئی عقیقہ کوئی کسی بھی پروگرام کی دعوت آئی ہو ناراضگی بھی نہ ہوئی ہو بیمار بھی نہ ہو پھر بھی ہم نہ گئے ہوں منوئی تک پاکستان جا بندہ نہیں لبا ہے پھر چڑھیا میں پاکستان وہ میری گاڑی کھڑی ہے قاری صاحب کو پتا ہے 1,42,000 جڑا نا وہ چلی ہے اور تقریباً 5ویں گڈی ہے ساری نہیں چلی جان پھر چڑھیا حضرت اسی پاکستان. اور مجھے ابھی تک پاکستان میں کوئی بندہ جو یہ کہ جی مجھے فلاں نے بلایا اور میں نہیں گیا. حضرت اتو تک بھی ہوں ہے مثلا 2 شادیاں آ جائیں نا تو کی کریں گے وہ ادھے ادھر ٹر جو سنیا آیا کارڈ آیا گنڈ آئی. میں کہتا ہوں بندے اور تجھے بندہ گنڈ بھیجے تجھے بندہ کارڈ بھیجے تجھے بندہ پیغام بھیجے تو دکان بند کر کے جائے گا تو فیکٹری سے چھٹی لے کے جائے گا. فیصل آباد بلائے تو فیصل آباد جائے گا خانے وال بلائے تو خانے وال بھی جائے گا. اور تو وہی بندہ ہے جسے فیصل آباد کوئی بلائے تو جانے کو تیار ہے. تیرے محلے میں تیرے رب کا گھر ہے روز تجھے 5 بار بلاتا ہے تو کوئی بھی نہیں جاتا کوئی نہیں جاتا تو کوئی نہیں جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا پھر حضرت آسمان روٹ گیا موسم روٹ گئے آہستہ آہستہ سب روٹ. وہ حضرت اتنے تو ہم نے بھی دیکھے ہیں وہ کدی ایڈے بھی دیکھے جو لے اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ابھی بھی بات کدی ایڈے بھی دیکھے جی حضرت آپ کو بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی دن بہ دن ناراضگی بڑھ رہی ہے. وہ اتنے تو میں نے بھی دیکھے ہیں اتنے میں نے نہیں دیکھے کبھی حضرت. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی کیسے سمجھائیں آپ کو یہ بات حضرت؟ یہ اشارے ہیں یہ نشانیاں ہیں کہ رب ناراض ہے. اس لیے حضرت 5 وقت دی نماز پڑھو. یہ سمجھو یہ اس شہید کا پیغام ہے حضرت. 5 سونی زندگی اور اللہ نے اس بچے کو سونی موت عطا فرمائی ہے. نصیبوں والوں کو یہ موت آتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور بلکہ یہاں نہیں فاری خوش ہے رزق دیے جاتے ہمیں سونی زندگی. بلکہ میں تو حضرت کو کہہ رہا تھا حضرت نے کچھ 7 پچھلیاں بھی بخشوا چڑھنی ہیں 7 اگلیاں بھی بخشوا چڑھنی. لیکن حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار. میں حضرت پھر ایک ساڑھے دل نہ پتا کہ کہنا نہ لوگوں میں کہنا یار پھر چلو کم از کم کو رب نے اینی پریت نبھاؤ. اج تو بعد کو کارڈ آئے نا کہ تو ویاہ دا ہوں صاف آخی انہوں گل سن میرا رب مینوں بلائے میرے محلے کا گھر ہے کدی اتنے نہیں گیا ایڈا میں تیرے ویاہ دیا جا کر جا کے کبھی کوئی نہیں کہے گا. اسپیشل جو ویاہ سوریاں چوئے تو بھابی اور کو تھوے تو نہیں نہ گانے دیر نہ کر کے نہ لی حضرت ایک کی ذات ہے وہ کہڑی ہے اور رب دی ذات جنہوں اسی ساریاں نامہ کرنی ہیں. نماز نہ ذکر نہ درود نہ تہجد نہ صدقہ نہ زکات نہ ساری ساڑھے کا رب اور رب دے رسول واسطے باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے. اج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاواں ساریاں نہ حضرت رب دے. لیکن قربان جاؤں جی کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے. یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت. تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی. لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. تو اور اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں حضرت. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت. اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ ان کی آپس میں دوستی تھی. اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے. تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. یہ مسجد نبی شریف چلے گئے. ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص بیٹھے پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے. پہلے جناب سعد نے دعا کی اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے جی ناظرین کرام جناب آپ نے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. اب دوستو اب آپ پھر کہیں گے آپ کے ذہن پختہ ہو گئے ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر کیونکہ جناب انہوں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کو بتایا ہے کہ شیعہ جو ہے نا صرف ایمان کا خاتمہ کرنے کے لیے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ جو ہے نا تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں تمام مسالک والے اہل حدیث ہوں سنی ہوں
اور اس کے بعد دیوبندی ہوں اور کوئی بھی فرقہ ہو تو سب سے بدتر جو فرقہ ہے وہ شیعوں کا ہے. اس سے بچ کر رہیے، ایمان کی حفاظت کیجیے، اور جناب جب تک ایمان محفوظ نہیں ہوگا اس وقت کوئی بھی جناب آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرتے رہیے، اور اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں تاکہ اسی طرح کے جتنے لوگوں تک پہنچے ان کے لیے یہ ایک ذریعہ نجات بنے اور ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہو جو آج کل جو ہے نا صرف محرم الحرام کے نام پر ایک نام نہاد ڈرامہ بنائے ہوئے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اپنے میزبان محمد جنید کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.